ابھی پرسوں کی بات ہے، میں رات کے آخری پہر قبرستان پہنچا۔ کیا خوب سناٹا، ہر طرف تنہائی ہو کا عجیب عالم تھا۔ جنات اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ جنات کے بچے مجھے چھیڑنے کے لیے دوڑے، کیونکہ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ انسان کے ہوں، جانور کے یا جن کے، ان کے مزاج میں شرارت ہوتی ہی ہے۔ ایک بچے دوسرے سے کہنے لگا، اور اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں اور اس کو گراتے ہیں۔ دوسرا کہنے لگا، نہیں، اس کے سر میں مکہ مارتے ہیں۔ ہر بچے کو کوئی نہ کوئی شرارت سوچ رہی تھی۔ وہ ہنستے کھیلتے اچھلتے کودتے میری طرف بڑھ رہے تھے۔ دور ہی سے ایک بوڑھی جننی نے بچوں کو ڈانٹا اور کہا، خیال کرو، یہ حزب البحر کا عامل ہے، اس سے بچ کر رہنا۔ بچے ایسے بھاگے جیسے کوا پتھر سے بھاگتا ہے۔ حزب البحر کی بات چلی تو میں نے حزب البحر کا چلہ کیا، چونکہ حاجی صاحب اور صحابی بابا کی سرپرستی، توجہ اور شفقت میرے ساتھ تھی۔ انہوں نے 9 چندی جمعرات سے اس عمل کو شروع کرنے کا فرمایا۔ میں نے 9 چندی جمعرات کو 2 کفن کی چادریں، ایک سفید ٹوپی، بہت سی خوشبو، بڑا سا لوہے کا برتن جس میں مکمل 18 کلو سرسوں کا تیل آ جائے، اور اس میں گلاب، چنبیلی اور رات کی رانی کی تیز خوشبو ڈالی، اور ساتھ ہی ایک بڑی سی بتی ڈال کر جس کی لمبائی 5 میٹر تھی، 5 فٹ گہرا، 5 فٹ چوڑا، مٹی کا ایک گڑھا کھود کر اس تیل کے برتن اور بتی کا چراغ جلایا، اور حالت کفن میں بیٹھ کر روزانہ حزب البحر 5555 بار پڑھنا شروع کر دیا۔ 3 بہت بڑے اور موٹے سانپ میرے ارد گرد ہر وقت رہتے۔ وہ بظاہر تو سانپ تھے، لیکن دراصل وہ جنات تھے جو کہ حفاظت کے لیے مقرر تھے۔ چونکہ یہ عمل جلالی ہے، پڑھتے ہوئے ساتھ بارش کا پانی مجھے چسکی چسکی اس لیے پینا تھا کہ منہ میں لعاب خشک ہو کر عمل کی حدت اور حرارت کی وجہ سے آگ پیدا ہو جاتی تھی۔ اس آگ کو یا تو زمزم کا پانی یا پھر بارش کا پانی ختم کر سکتا ہے۔ ہاں، اتنی اجازت ضرور تھی کہ اس گڑھے کی دیوار سے ٹیک لگا سکتے ہیں۔ حزب البحر میرے خیال میں اس کا عمل صرف جنات ہی کرا سکتے ہیں، اگر کوئی مخلصین جنات میسر ہوں، کیونکہ جن کسی عمل وغیرہ سے قابو میں نہیں آتا، بلکہ جن موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، موقع ملتے ہی وہ نقصان پہنچا دیتا ہے۔ ہاں، اگر بڑوں کی برکت سے جنات سے دوستی ہو جائے، یا میری طرح جسے بچپن سے جن محبوب رکھتے ہوں، بلکہ مجھ پر تو جن عاشق ہیں، تو ایسے شخص کے لیے عمل کرنا کبھی مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ دوران عمل چڑیلوں، دیو، جنات، پریوں اور لاہوتی، ناسوتی، ملکوتی، جبروتی مخلوقات کے طرح طرح کی شدید حملے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ حزب البحر کا عامل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ پڑھ ضرور لیتے ہیں، لیکن عامل ہونا دوسری بات ہے۔ مجھے اپنی مطلوبہ تعداد اس گڑھے میں حالت کفن میں پوری کرنا تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں حزب البحر کے بھی شمار عمل کرنے والوں کو یا تو زندگی سے یا شعور سے یا پھر رزق یا اولاد سے ہاتھ دھوتے دیکھا۔ عمل کے ٹھیک 7ویں دن ایک ایسا ہولناک منظر میرے سامنے آیا۔ اگر میرے ارد گرد جنات، سانپ کا پہرا اور میری پشت پر بڑے طاقتور جنات کا ہاتھ اور سب سے بڑھ کر حفاظت الہی کا ساتھ نہ ہوتا تو یقیناً مجھے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ واقع کچھ یوں ہوا، پڑھتے پڑھتے مجھے محسوس ہوا ایک جنگل ہے، 2 میاں بیوی ہیں، ان کے بہت سارے بچے ہیں، بچے کھیل رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں میاں بیوی میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ بیوی نے میاں کو کوسنا شروع کر دیا، تو کماتا نہیں، ہڈ حرام ہے، سارا دن گھر پڑا رہتا ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، پہننے کو کپڑے نہیں، لباس نہیں، گھر کی چھت نہیں، نیچے کا فرش نہیں۔ اس طرح کی سخت تلخ باتیں بیوی مسلسل کہی جا رہی تھی۔ میاں پہلے تو تھوڑی دیر سنتا رہا، پھر اسے بھی غصہ آ گیا، پھر اس نے بھی بولنا شروع کیا اور غلیظ اور گندی زبان استعمال کرنا شروع کر دی، اور پھر تھوڑی دیر میں میاں نے قریبی درخت سے شاخ توڑی اور اس سے بیوی کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ اس کو لہو لہان کر دیا، پھر بچوں کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ بیوی بیہوش ہو کر گر گئی، میاں بچوں کو بھی مار رہا تھا، بچے لہو لہان ہو کر مسلسل گرتے جا رہے تھے، وہ مسلسل گالیاں دے رہا تھا۔ پھر اس نے جنگل سے خشک لکڑیاں اکٹھی کرنا شروع کر دی
लकड़ियां इकट्ठी की और नामालूम क्या बला थी लकड़ियों को आग लगाई और फिर इसने अपने बच्चों को एक एक करके आग में डालना शुरू कर दिया। एक और हाम चीख व पुकार, जलने की सख्त बू, हैबतनाक मंजर जो गुमान और अल्फाज से बालातर। इंसानी अकल, शऊर, एहसास और अदराक इसको बयान नहीं कर सकता। जब सारे बच्चे खत्म हो गए तो फिर इसने बीवी को भी उठाकर आग में फेंक दिया। अब वो जालिम मियाँ अपनी बीवी बच्चों को खुशी से जलता हुआ देख रहा था, हत्ता कि इसने इनकी राख बनाने के लिए जंगल की सूखी पतली शाखें इस आग के अलाव के लिए डालना शुरू कर दी। अब इसने अलाव के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए झूमना शुरू कर दिया और वो किसी नामालूम आवाज में बातें भी कर रहा था। वो कह के भी लगा रहा था। ये मंजर बहुत तवील देर तक जारी रहा। मैं मंजर भी देख रहा था और मुसलसल हज़्बुल बहर पढ़ रहा था। मुझे मेरे मुखलिस जिन्नात दोस्तों ने पहले ही बता दिया था कि आपको डराने, भगाने और परेशान करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जाएगी और हैरत अंगेज मनाजर दिखाए जाएंगे। बस अपने आप को असाब और ख्याल के एतबार से मजबूत रखना। अगर थोड़ा सा भी झटका लगा और डर गए तो बहुत नुकसान होगा। अब मैं ये सब मंजर देख भी रहा था और मुझे जिन्नात दोस्तों की हिदायत याद आ रही थी। और फिर इस वहशी के कह के आग के अलाव और इर्द गिर्द इसका झूमना, आग के अंदर मुसलसल बीवी बच्चों के जलने, गलने, सड़ने और खोपड़ियों के सड़ने की आवाजें। यकायक वो वहशी रुक गया और मुतलाशी नजरों से इधर उधर देखने लगा और ऊंची आवाज में कहने लगा, सब जल गए, अभी एक शख्स बाकी है। वो कहाँ है? वो अलामा और इसरारी नाम लेकर मुझे तलाश करने लगा, कभी जंगल के इस कोने में, कभी दूसरे कोने। फिर आग की तरफ आता और लकड़ियां इकट्ठी करता, मेरा नाम लेता। आग भड़क रही थी, शोले तेज हो रहे थे। आग की गर्मी की शिद्दत और हिद्दत मैं गड्ढे में महसूस कर रहा था। कफन की चादरें, मेरा जिस्म पसीना पसीना, मिट्टी भीग गई। पसीने के कतरे ऐसे टिपक रहे थे जैसे बारिश का पानी। बहुत देर वो मुझे तलाश करता रहा। आखिरकार मुझ पर इसकी नजर पड़ी। इसने वहशियाना अदा से कहका लगाया और मुझे दूर से पकड़ने के लिए दौड़ा। अब जिस तेजी से मेरे करीब आ रहा था, इसकी आंखों से वहशत, इसके कहकों से वहशत, इसकी चाल ढाल अंदाज सब कातलाना। मुझे एहसास तक नहीं था कि इतना बड़ा खौफ आ सकता है। लेकिन एक पल में हाजी साहब की आवाज मेरे कानों में घूमी, घबराना नहीं, डरना नहीं, ये अमल से हटाना चाहता है, तुम तक हरगिज नहीं पहुंच सकेगा। अगर थोड़ा सा भी चौंक गए तो ये कामयाब हो जाएगा और तुम जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। यकीन जानिए, अगर ये लफ्ज मेरे कानों में पड़ते ही मैं अपने मुकम्मल होश और हवास और जोश की मुकम्मल ताकत के साथ हिज़्बुल बहर पढ़ने में मशगूल हो गया। जब वो मेरे पास करीब आया और इसने मुझे पकड़ना चाहा, मैं मुतमईन बैठा रहा। इसके हाथ मेरी तरफ बढ़े। मुझे शौरी तौर पर इसके हाथ का लमस महसूस हुआ, क्योंकि न मैं चौंका और न डरा, बल्कि 100% मुतमईन सामने पड़े चिराग की लौ पर नजरें जमाए अपना अमल जारी किए हुए था, क्योंकि सारा मंजर मैं इस चिराग की लौ में देख रहा था। वो वैसी पीछे हट गया और शिकस्त और नाकामी से नीचे गिर पड़ा। कहने लगा, हमारा पहला वार तुझसे खता गया, ठीक है, तुझसे निपट लेंगे। मैं रोजाना हिज़्बुल बहर की मतलूबा अमल कर रहा था। ऐसे अनोखे, अनजाने, खौफजदा करने वाले तरह तरह के मनाजिर देख रहा था। 40 दिन में मैंने इस गड्ढे में गुजारे। हर रोज नया तमाशा, नई कहानी, नई दास्तान होती थी। अगर मैं आपको रोज की कहानियां बताना शुरू कर दूं, मेरे सिर्फ एक चिल्ला पर पूरी किताब बन सकती है और बातें भी ऐसी अनोखी होंगी। आम कारीन तो दूर की बात, बड़े बड़े और आमिल जो शायद कभी कोई अमल करके किसी मकसद तक पहुंचे हों या नहीं, कभी कोई मंजर इस तरह दे नजर आ रहा हो, कभी भी मेरी बात को हरगिज तस्लीम नहीं करेंगे। वैसे भी जब से मैंने अपनी जिंदगी के अनोखे, लाहौती, पुरस्रारी वाक़यात लिखना शुरू किए हैं, बेशुमार लोग ऐसे हैं कि इन्हें यकीन ही नहीं आता कि ऐसा मुमकिन भी हो सकता है। लेकिन मैं जो आपके सामने बयान कर रहा हूँ, ये 100% हकीकत, बल्कि हकीकतों में से भी बड़ी हकीकतें हैं। मुझे एक बात की खुशी जरूर है कि मेरी जिंदगी के आजमूदा बताए हुए
وظائف اور تجربات سے عبقری کے لاکھوں قارئین کو بہت نفع ہو رہا ہے۔ میں نے 40 دن حزب البحر کا عمل کیا۔ اس دوران بہت سے واقعات رونما ہوئے۔ چند واقعات آپ کو سنائی دیتا ہوں۔ ایک دفعہ یوں ہوا، ایک چونٹی میرے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتی، میں انگلی سے اسے دور کرتا، پھر چڑھتی، پھر دور کرتا، پھر چڑھتی۔ میں اپنی توجہ وظیفے کی طرف کرنا چاہتا تو باوجود توجہ کے بار بار میری توجہ ہٹ رہی تھی، پھر توجہ اس طرف کرتا، پھر ہٹ جاتی۔ کوئی طاقت ایسی تھی جو مجھے عاجز کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں عاجز نہیں ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کا جسم بڑھنا شروع ہو گیا، لیکن اب وہ مجھ سے دور ہو گئی۔ وہ میری طرف بڑھنا چاہتی تھی، لیکن درمیان میں کوئی نورانی دیوار اسے میرے قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ اب اس کا جسم اور بڑھتے بڑھتے ایک بڑی چڑیا کے برابر ہو گیا، جس کا بڑھنا اور اس کا میری طرف بڑھنا، یہ دونوں کیفیتیں جاری رہیں۔ جسم بڑھتے بڑھتے بلی کے برابر ہو گیا، اس کے غرانے کی آوازیں آنے لگیں۔ جسم بڑھتے بڑھتے کتے کے برابر ہو گیا، حتیٰ کہ جسم ایک شیر اور ببر شیر کے برابر، ایسا خطرناک، اور اس کے جسم سے ایسی سخت بو کہ ایسے محسوس ہوا کہ جیسے ابھی قے آ جائے گی۔ طبیعت میں سخت بیزاری، بے چینی بڑھانے کی مسلسل کوشش کی جا رہی تھی۔ ہر وقت بے چینی بڑھ رہی تھی، اور چونٹی سے شیر کی طرف بڑھنے والا مسلسل جسم بڑھ رہا تھا اور میری طرف لپک رہا تھا۔ درمیان میں نورانی دیوار اس کو روک رہی تھی۔ اب میں وظیفہ بھی پڑھ رہا تھا اور دیوار کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا کہ کون سی دیوار ہے کہ اتنی خوفناک چیز اس کی وجہ سے میری طرف بڑھنے سے روک رہی ہے۔ میرے کانوں میں صحابی جین بابا کی مانوس آواز آئی، تمہیں یاد ہے اس 40 دن کے عمل سے پہلے تم نے مسلسل 40 دن بہت بڑی مقدار میں مال صدقہ کیا تھا۔ یاد رکھو، صدقہ جتنا زیادہ ہوگا، جتنا زیادہ مستقیم کو تلاش کر کے دیا جائے گا، وہی صدقہ اسی طرح کی نورانی دیوار بن کر صدقے دینے والے کے ارد گرد ہر وقت رہتا ہے، اور اسی طرح کے حملہ آور سے صدقہ کرنے والے کی حفاظت کرتا ہے۔ بس یہ لفظ سننے تھے، مجھے سمجھ آ گیا، وہ جو میں نے 40 دن مسلسل غریب مستحقین اور ایسے لوگوں کو جو سوال نہیں کرتے تلاش کر کے روزانہ 4300 صدقہ کیا تھا، آج وہی صدقہ اس خونخوار بلا سے میری حفاظت کا ذریعہ بن رہا ہے۔ خیر، وہ جسم اور بڑھ گیا، حتیٰ کہ گائے تک پہنچ گیا۔ اب اس کی آوازیں اور تیز ہو گئیں، اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گئی، پھر اس کی زمین پر گرنے والی ہر جھاگ کا قطرہ شعلہ بن کر آگ کی طرح بھڑک رہا تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں اس کے منہ سے شعلے نکلنا شروع ہوئے۔ اس کی حرارت میں محسوس کر رہا تھا، لیکن ان شعلوں کا نقصان مجھے نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس صدقے کی نورانی دیوار میری حفاظت کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس کا جسم ہاتھی بلکہ اونٹ سے بھی اونچا ہو گیا۔ اس کا جسم میرا متعدد اندازہ یہ ہے کہ 30-40 فٹ جتنا ہوگا۔ اس کی آوازیں اور بہت بھیانک، خوفناک اور تیز تھیں۔ مجبوراً مجھے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوسنا پڑیں۔ آخر اس نے کہنا شروع کر دیا، مجھ سے بچنا ہے تو حزب البحر پڑھنا چھوڑ دو۔ میں نے پڑھنا نہ چھوڑا، متوجہ دھیان سے حزب البحر پڑھ رہا تھا۔ ادھر میں توجہ دھیان بڑھاتا، ادھر اس کا چنگھاڑنا، ڈرانا، آوازیں دینا اور زیادہ بڑھ جاتی۔ بہت دیر یہ سلسلہ چلتا رہا، یکا یک منظر بدل گیا۔ میں نے دیکھا کہ دور سے میری مرحومہ والدہ محترمہ رحمت اللہ علیہ بہت خوبصورت لباس میں تشریف لا رہی ہیں، اور ان کے ہاتھ میں بجلی نما چھڑی ہے۔ وہ جس چیز کو مارتی ہیں وہ چیز خاکستر ہو جاتی ہے۔ ان کی نورانی شکل اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر مجھے ان کی محبت میں بیتے وہ لمحے یاد آئے کہ میں پل میں ان کی محبت میں ایسا کھو گیا کہ بس انتظار ہی کر رہا تھا کہ میں اٹھ جاؤں اور جا کر ان کے قدموں میں لپٹ جاؤں یا وہ میرے قریب آ جائے۔ انہوں نے اس خونخوار بلا کو دور سے ہی چھڑی ماری، وہ خونخوار بلا وہیں راکھ ہو گئی۔ میری بےتابی اور بڑھ گئی، اور اندر ہی اندر دل میں خیال جاگزین ہونے لگا کہ ماں کی ذات کتنی محبت والی ہے، ان حالات میں بھی وہ میری محبت اور مجھے نہیں بھولیں۔ اسی اثنا میں والدہ محترمہ میرے قریب آئیں۔ میرے جی میں تھا کہ اٹھ کر ان کے قدموں میں لیٹ جاؤں، لیکن دوبارہ پھر وہی آواز
میرے کانوں میں گونجی، خیال کرنا یہ فریب کا نیا رنگ ہے، حرکت نہیں کرنی، توجہ نہیں کرنی۔ بس یہی فکریں میرے کانوں میں گونجی اور میں اس فریب کی تہہ تک پہنچ گیا۔ میرے آنسو نکل گئے، کاش یہ حقیقت ہوتی، کہانی نہ ہوتی۔ میں اپنی والدہ مرحومہ رحمۃ اللہ علیہ قدموں میں لیٹ جاتا۔ میں توجہ سے عمل کر رہا تھا۔ والدہ مرحومہ روپ میں وہ بلا بہت دیر تک مسکراتی مجھے دیکھتی رہی۔ 100% والدہ مرحومہ کی آواز میں وہ خون خار بلا مجھے بلاتی اور پکارتی رہی۔ جب میں نے بالکل توجہ نہ کی تو ایک دم دھماکہ ہوا، زمین پھٹی اور وہ چیز اس کے اندر گم ہو گئی۔ دور ایک آواز جسے صدائے بازگشت کہتے ہیں مجھے سنائی دی کہ تم ہمارے وار سے بچ گئے، ورنہ آج ہم تمہیں وہ سبق سکھاتے کہ تم یاد رکھتے۔ چراغ میرے سامنے مسلسل جل رہا تھا، اس کی رسی جل جاتی تو میں اونچی کر دیتا۔ تیل جل رہا تھا، میں مسلسل عمل پڑھ رہا تھا۔ عمل سے روکنے کے لیے انوکھی کہانیاں اور ڈراؤنے خوفناک مناظر سامنے لائے جا رہے تھے۔ 40ویں دن اچانک میں نے محسوس کیا کہ مجھے چراغ کا شعلہ نظر نہیں آ رہا، بلکہ صرف بتی، تیل اور برتن نظر آ رہے ہیں۔ میں سمجھا کہ چراغ بجھ گیا ہے۔ میں بہت پریشان ہوا، حصار سے ہٹ نہیں سکتا تھا۔ آخر کیا کرتا کہ اسی اثناء میں صحابی بابا، حاجی صاحب اور ان کا بیٹا عبدالسلام اور دوسرے بڑے بڑے طاقتور جنات اور لاکھوں کروڑوں ان کے غلام خدام پھولوں کے ہار لیے ہوئے میرے پاس تشریف لائے۔ چونکہ موسم سرما کا تھا، دن ڈوبنے کے قریب تھا، مجھے صحابی بابا نے گلے سے لگایا، مبارکباد دی، خوش ہوئے کہ عمل مکمل ہوا۔ اس عمل کے 313 موکلات میرے تابع ہوئے۔ ہر موکل کے تابع 3,313 لاکھ جنات ہیں۔ فرمایا اس عمل کی تاثیر زندگی بھر باقی رکھنے کے لیے تمہارے لیے گناہ کبیرہ، رزق حرام، جھوٹ سے پرہیز، نگاہوں کو پاک اور تنہائیوں کو پاک رکھنا ضروری ہے۔ پھر انہوں نے حزب البحر سے استفادہ کرنے اور اس کے کمالات جن کا میں 100% عامل بن چکا تھا، اس کے عملیات و وظائف مجھے بتائے۔ اگر کسی شخص کی پھانسی کا فیصلہ ہو گیا ہو اور وہ فیصلہ ناحق ہو تو وہ شخص خود حزب البحر یا اس کی طرف سے کوئی دوسرا شخص ہر نماز کے بعد 41 دفعہ پڑھ لے، چند ہی دنوں میں وہ رہائی پا لے گا۔ اسی طرح اگر کسی کی شادی میں رکاوٹ ہو اور رکاوٹ کا مسئلہ ناممکن حد تک پہنچ چکا ہو، وہ ہر نماز کے بعد انتہائی یقین اور توجہ کے ساتھ 41 یا 91 دن تک حزب البحر پڑھے، شادی کا ناممکن مسئلہ چند دنوں میں ممکن ہو جائے گا۔ ایک شخص میرے پاس آیا، اتنا رویا کہ اس کی ہچکی بند گئی۔ وہ شخص پہلے بہت مالدار تھا، دن بدلے، سب کچھ لٹ گیا، ہر چیز برباد ہو گئی، کچھ باقی نہ رہا۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے یہی عمل ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے بتایا۔ چند دنوں میں ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک شخص کا نسل در نسل بہت بڑا دفینہ تھا۔ انہیں علامات محسوس ہو رہی تھیں کہ ان کا خزانہ ہے۔ انہیں اپنی علامات کی مزید تائید ایک بہت بڑے صاحب کشف سے بھی ہوئی۔ صاحب کشف بزرگ نے انہیں صدیوں سے دفن اس خزانے کی مقدار بتائی، چونکہ ہر خزانے پر جنات سانپ کی شکل میں قابض ہوتے ہیں، اور کہاوت مشہور ہے، وہ ایسے ہے جیسے خزانے پر سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ صاحب میرے پاس آئے، میں نے انہیں یہی عمل دیا اور ساتھ کچھ جنات کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ ان جنات سے ان کا حق دلائیں، ورنہ خزانہ بھی اکثر بربادی اور پریشانی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ انہوں نے یہ عمل 123 دن کیا اور انہیں خزانہ مل گیا۔ آپ زندگی کسی مشکل میں مبتلا ہیں، ایسی مشکل جس کے بارے میں آپ نے یا لوگوں نے سوچ لیا کہ اس کا حل صرف موت ہی ہے، مایوس نہ ہوں۔ حزب البحر اسی ترکیب سے ساتھ پڑھنا شروع کر دے، آپ خود محسوس کریں گے کہ مشکلات آپ سے ایسے دور ہو گئی جیسے آٹے میں سے بال۔ میری طرف سے سب کو حزب البحر کی عام اجازت ہے۔ مجھے تو اس کے تجربات میں یہاں تک کمالات دیکھنے کو ملے ہیں۔ حج کو ترسنے والے سینکڑوں ایسے خواتین و حضرات جن کے لیے حج تو کیا، حج کا خواب بھی ایک خواب تھا، کو بار بار حج نصیب ہوا، اور اولاد چاہنے والے لاتعداد مایوس ازواجی جوڑوں کو اولاد نرینہ
की दौलत नसीब हुई। मुफलिस, तंगदस्त, नादार अमीर बन गए, हालात के पिसे हुए खुशहाल हो गए, जिल्लत में डूबे हुए मुकर्रम व मुअज़्ज़म बन गए। इम्तिहान में कामयाबी वाले आला आला पोजीशन ले गए, मुकदमात में हारने वाले जीतने वाले बन गए, बीमारियों में मुब्तला मायूस मरीज सेहतमंद और सेहतयाब हो गए, बेहसीयत बाहसीयत हो गए, साहिब जिल्लत साहिब इज्जत बन गए, बेमुराद बामुराद बन गए, मियाँ या बीवी रोटी हुई हो, जले हुए घर खुशगवार अज़वाजी जिंदगी से मज़य्यन वारस्ता हो गए, नाफरमान औलाद फरमाबरदार बन गई, आदात बद में मुब्तला अफराद नेक बन गए, नेकी लेने वाला तस्बीह चाहने वाला कभी इसने हिज़्बुल बैर इस तरकीब से पढ़ी हो और नफा ना हुआ हो। अलगज़ मुझे अपने रूहानी सफ़र में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं मिला कि जिसने मुकम्मल तवज्जो और ध्यान और 100% यकीन से ये अमल किया हो और इसको इसके हैरान कर देने वाले मुशाहदात और लाजवाब फायदे हासिल ना हुए हों। कारीन, आप भी कर सकते हैं और पा सकते हैं।